اپنے وجود کو ایسے چیرا اور وہیں سے جو لہو نکلا اور لہو کو انہوں نے اپنے شیر خوار بچوں کے منہ میں نچوڑا تاکہ یہ زندہ رہ سکے۔ 16 مہینوں کے بعد ہم آئے۔ آپ بتلائیں 16 مہینوں کے گھنٹے آپ بنا لیں اور گھنٹوں کے منٹ آپ بنا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے، ہندوستان نے نہیں، وہ تو دشمن ہے ہمارا، ہم نے جتنی تکلیف ان کو دی ہے، ہم نے، اگر ہم ساری زندگی سجدوں سے سر نہ اٹھائیں اور ساری زندگی ہم روزے کے ساتھ رہیں تب بھی ہم وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتے جو 16 مہینوں میں ہم نے کیے ہیں اپنے ساتھ۔ اب وہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ باقی ہیں۔ ہم اگر آخری جو رپورٹ ترتیب دی گئی مودی کے سامنے، یہ جو کرفیو لگا ہے ایسے نہیں لگا، 3 سال ان کی ایجنسیاں، ان کے ادارے، ان کی فوج اور پولیس رپورٹیں ترتیب دیتی رہی، رپورٹیں۔ آخری جو رپورٹ آئی مودی کے سامنے وہ اس پہ لکھا تھا کہ پاکستان کی آبادی اس وقت 22 کروڑ ہے اور 22 کروڑ میں 16 کروڑ باشعور مسلمان ہیں، وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہ آخری رپورٹ ہے جو مودی کے سامنے آئی اور مودی کو کہا گیا کہ بعد مودی نے وہاں کرفیو لگانا تھا۔ مہینہ ربیع الاول کیا ہے؟ بات چلی تھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے جو اس کا ہمیں دیا ہے، آخری رپورٹ مودی پر پڑھ رہا ہے اور اس پہ یہی لکھا ہوا تھا کہ 16 کروڑ مسلمان اگر ڈیلی کا 1 روپیہ اہل کشمیر کے لیے دینا شروع کر دیں، 1 روپیہ، 100 نہیں، 1000 نہیں بزرگوں، 1 روپیہ، 1 روپے کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ تو مودی 13 میں 1 گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اگر 16 کروڑ عوام نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا ان کا جو رشتہ ہے، ہمارا جینا اور مرنا ان کے ساتھ ہے، تو 13 کرفیو 1 گھنٹے وہاں نہیں ٹھہر سکے گا۔ کہتے ہیں مودی ہنس پڑا اور بڑا ہنسا، ساری زندگی شاید وہ نہیں ہنسا ہوگا، اس رپورٹ کو پڑھتے ہو نا وہ ہنس پڑا۔ اس نے جو کہا، مودی نے جو الفاظ کہے، اس نے کہا کہ آپ رپورٹ ترتیب دے کے آئے ہیں ڈیلی کا 1 روپیہ۔ مودی کہتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان کا مسلمان وہ نمازیں پڑھے گا، وہ مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کرے گا، وہ رمضان آئے گا تو روزے بھی رکھے گا، اگر موسم حج کا آیا تو وہاں بھی جائے گا، لیکن کشمیریوں کے لیے وہ سالانہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکے گا۔ آپ تو کہتے ہیں ڈیلی کا 1 روپیہ، وہ سالانہ بھی نہیں دے سکے گا، اور یہ ایسے ہندوستان سے رحم کی بھیک مانگتے پھریں گے اور پوری دنیا ان کشمیریوں کا تماشا دیکھے گی۔ یہ مودی کے الفاظ ہیں۔ جب کشمیریوں کو اس کا پتہ چلا نا، انہوں نے ساری دنیا سے تعلق پہلے سے منقطع تھا، انہوں نے اپنے رب سے تعلق جوڑا اور وہ تعلق اس قدر مضبوط ہو گیا کہ 16 مہینوں کے بعد آج بھی وہ اہل کشمیر زندہ اور بیدار ہے، اور انہوں نے 1 دن میں مودی کے کرفیو کو کرفیو نہیں سمجھا۔ میری آپ سے وہ گزارش ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، یہ جو اجتماع ہے جمعے کا، اس پہ ہم سارے مل کر دیکھیں، اگر ہم 16 مہینوں میں 8ویں دن اگر ان کے لیے 1 روپیہ جمع کرتے تو ان کے کتنے زخم ہوتے جن پہ وہ برہم کر لیتے، وہ جن کے حلق خشک ہو گئے، جن کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے ہیں، انہیں ہم کتنا سہارا دے سکتے تھے جو کام ہم نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، ہر مساجد میں ایسا ہوتا ہے
کہ نماز کے بعد وہ جھولی موئم کرتے ہیں. آپ کشمیریوں کو نہ دیں. یہ تو ایک ایشو ہے کشمیر. آپ کی بستی کے جو معاملات ہیں، آپ کی بستی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کے بزرگ جوار کے اندر غریب لوگ رہتے ہیں جن کے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا. کسی تعاون سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. میں آپ سے صرف یہی کہنے آیا ہوں. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں عمل کے اندر، علم کے اندر. اگر ہمارے بزرگوں نے جو روایت چھوڑی ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، یہ کیسے بنے گا؟ اس روایت کو پورا کرنے کے لیے 100 انسانوں پہ اس کلیہ کو آزمایا گیا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور بنا دریا. جس طرح پیناڈال کی ایک 100 بندوں کو کھلانے کے بعد وہ بازار میں آتی ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. یہ جو ماہرین طب ہیں، پیناڈال کی گولی کو جب بنا رہے تھے تو 100 بندوں میں یہ تجربہ ہوا کہ کہیں کسی ریئیکشن تو نہیں کرتی کسی کو. بعد میں یہ گولی مارکیٹ میں. ہم کلمہ گو مسلمان، ہم شریعت محمد کے وارث، ہم محمد رسول اللہ کے امتی، آپ کے جان نثار. آپ کے جان نثاروں کی تاریخ پڑھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جنگ کے موقع پہ شہید ہوتے ہیں. 7 بیٹیوں کا باپ ہے، ایک اس کا بیٹا ہے. جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لاشوں کو اکٹھا کرو تو حضرت عبداللہ بھی شہید ہو چکے تھے. اور مدینے میں جتنے بھی عبداللہ نامی شخص تھے، اللہ کے نبی ان سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ آپ کے باپ کے نام کی مراد کا نام تھا. اور ان کا ایک بیٹا حضرت جابر، آپ نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا جابر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ رب العالمین نے پیغمبروں سے ہم کلام کیا ہے. انسانوں میں سے سوائے حضرت عبداللہ کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہم کلام ہوا اللہ رب العالمین. تیسرے آسمان پہ حضرت عبداللہ کی روح مبارک کو روک لیا گیا. جنت کے فرشتے آئے اور کہا عبداللہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میرے عبداللہ سے پوچھو اس کے دل کی آخری خواہش کیا ہے، میں اللہ اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں. تیسرے آسمان پہ اس کی روح کو روک لیا گیا. جنت سے نوری پوشاک اس کو پہنا کر ایک خوشنما پرندے کی شکل اسے دے کر حضرت عبداللہ کو رو کر فرشتے پوچھ رہے ہیں. 7 بیٹیاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ سے جب فرشتے ہم کلام ہوئے تو کہتے ہیں عبداللہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور اللہ پوچھنا چاہتا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں تیرا گناہگار بندہ، تو نے میرا نام لے کر مجھ سے آخری خواہش پوچھی ہے. اگر اس جگہ پہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو وہ یہ ضرور کہتا کہ میری بیٹیوں کے لیے ابو بکر کو پابند کر دو، عمر فاروق کو پابند کر دو. 7 بیٹیاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں، اللہ آخری کوئی تمنا باقی ہے، کوئی آرزو کا ایک تمنا باقی ہے، مجھے پھر سے دنیا میں لوٹا دے، مجھے پھر سے یہ جان عطا کر دے. میں تیرے راستے میں پھر سے جان دینا چاہتا ہوں، پھر سے اپنی گردن کو کٹانا چاہتا ہوں، پھر سے یہ لہو بہانا چاہتا ہوں. جو لذت مجھے تیری راہ میں شہید ہوتے وقت آئی تھی اس لذت کو میں دوبارہ پانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کے جان نثاروں کی کہانی ہے. آج یہ کہانی ہر کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس ٹریک سے اتر چکے ہیں. اللہ کے نبی کا آخری وقت بھی آپ اسامہ بن زید کو ایک لشکر کی کمان دے کر رخصت کر رہے ہیں. اسامہ اللہ کے دین کے دشمن کے ساتھ لڑتے رہنا یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. یہ اللہ کے نبی کا آخری عمل ہے. میرے بھائیو اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، وقت بڑا مختصر ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے 16 مہینوں کے بعد بھی اگر اہل کشمیر ہماری طرف دیکھیں، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں بھی ان کے زخموں کو سمجھنا چاہیے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہہ کر کہ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے
خدا کے یہاں سرخرو نہ ٹھہرے، ہم فرض اپنا نبھا چلے